بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لوٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو کبھی کر دیں سہارا، لے ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج 22 جمادی الاخری ہے، یوم وصال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ہی فرمان درود پاک کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، اور درود پڑھنا گردنیں چھڑانے یعنی غلام آزاد کرنے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص حاصل ہوا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے متعجب ہوئے کہ کون ذی مرتبہ کون ذی شان یہ شخص ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر کے بیچ میں بٹھایا ہے،
اس نے کچھ سرکار سے معروضات کی، پھر وہ چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے تعجب کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ شخص میرے بارگاہ میں یہ درود پاک پڑھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم بھی مل کر یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ کتنا مختصر اور آسان درود پاک ہے۔ میرے آقا کو یہ اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو میرے آقا نے اپنے اور صدیق اکبر کے بیچ میں بٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 پارے کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اپنے یار سے، دوست سے، پیارے سے فرماتے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ ابوبکر صدیق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے اس نے قرآن کی اس آیت کے اس حصے کا انکار کیا، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی ہے، یقینی ہے، اور اس قرآن کی اس آیت کے حصے سے ثابت ہے۔ کفار مکہ اور اہل قریش حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے اور ان کو اذیتیں دیتے رہنا ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے اور ان کا مقابلہ کرنا بھی کفار مشرکین کا آسان نہیں تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اور اسلام کے فدائیوں کو حکم فرمایا کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا اعلان نبوت کے 5ویں سال سن 614 عیسوی میں ماہ رجب میں 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک مدنی قافلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس کا اصل نام اسحمہ تھا، اگرچہ وہ عیسائی تھا مگر عادل بادشاہ تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دیتا تھا۔ مسلمان نہایت سکون سے وہاں رہنے لگے۔ پھر وہاں پر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ مکہ کے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں۔ قریش مکہ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت ترک کر دی ہے، لہٰذا وہاں سے کئی مسلمان واپس مکے آ گئے، مگر یہ آ کر معلوم ہوا کہ یہ تو خبر غلط تھی، محض افواہ تھی۔ کفار مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے مزید پہاڑ توڑے اور انتہا کر دی اس پر، لہٰذا پھر دوبارہ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کر گئے۔ پھر کفار مکہ کا ایک وفد نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچا، اور تحائف لے کر انہوں نے کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، تمہارے ملک میں ہمارے مکے سے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، واپس ان کو ہمارے مکہ بھیجا جائے۔ تو نجاشی بادشاہ جو کہ عادل بادشاہ تھا، انصاف پسند تھا، اس نے مسلمانوں کے گروہ کو بھی بلایا جو مسلمان ہجرت کر کے پہنچے تھے، اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ لوگ شکایت لے کے آئے کہ تم آدھے بھاگ کے آئے ہو، لہٰذا تم واپس جاؤ مکے کے لیے، اور تمہاری تعلیم کیا ہے؟ کفار مشرکین نے نجاشی بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، عیسیٰ اسلام کے ماننے والا تھا، تو کفار مشرکین نے یہ بھی ورگلانے کی کوشش کی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے اور نیا دین یہ لے کے آ گئے ہیں۔ اس طرح سے بھی انہوں نے اس کے خلاف مسلمانوں کے کرنے کی کوشش کی۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی، جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور جو وہ آیات بادشاہ سنتا جاتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور کہنے لگا اگر امور سلطنت میں مصروف میں نہ ہوتا تو مکہ جا کر تمہارے نبی کے تلووں کو دھو کر میں پانی پیا کرتا۔ اور نجاشی بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے انتقال کی خبر حضور نبی کریم نے مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کو دی۔ وہ حبشہ کا رہنے والا، حبشہ میں انتقال کر رہا ہے بادشاہ نجاشی جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد غمامہ کے پاس فرمایا آؤ اور اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ ادا کرو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب اس حدیث کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے ثابت ہوا کہ نجاشی کی میت تو حبشہ میں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی، لہذا یہ بھی ثابت ہو چکا کہ غائبانہ جائز ہے۔ لیکن علماء اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت اللہ کے محبوب کے سامنے رکھ دی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میت حبشہ میں ہی رہی ہو، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے ہو اور میت کو سرکار کے سامنے کر دیا، اور پھر میرے آقا نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو غائبانہ جنازہ جو ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نجاشی بادشاہ بڑا نیک اور عادل بادشاہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی۔ جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتے تو گمراہی میں ڈوبی قوم ان سے معجزے طلب کرتی، مگر معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلاتے اور ایمان نہ لاتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جیسے پہلے انبیاء کرام کو حکم دیا تھا ہجرت کا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان کی طرف ہجرت کی، یعقوب علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی، موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، اسی طرح جب کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھ گئے، مسلمانوں کو ستانے لگے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح یہ لوگ جان جاتے۔
اب کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ حبشہ میں بھی مسلمان سکون سے رہ رہے ہیں، کچھ مدینے جا رہے ہیں، اگر دین اسلام اسی طرح پھیلتا رہا بڑھتا رہا تو پھر ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی، اجلاس بلایا، جس میں ابو سفیان بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی، شیبہ بھی، امیہ بن خلف بھی، ابو البختری بھی، حکیم بن حزام بھی، یہ بڑے بڑے سرداران قریش جو تھے کفار مشرکین کے، وہ ایک مکان میں جسے دار الندوہ کہتے ہیں وہاں جمع ہو گئے، اور وہاں پر شیطان بھی شیخ نجد بن کر وہاں پر بیٹھ گیا کہ اب مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ابو البختری نے کہا کہ میری رائے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹری میں بند کر دیں، ہاتھ پاؤں معاذ اللہ باندھ دیں، مگر شیخ نجد نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ ہی آئیں گے، اس کو آزاد کرا لیں گے، لہذا یہ رائے درست نہیں ہے۔ پھر ابو الاسود ربیعہ نے رائے دی کہ ان کو مکہ شہر سے نکال دیتے ہیں، دوسرے علاقے میں جا جو مرضی کرے، اس کو اختیار ہے۔ وہاں بھی شیخ نجد نے مسترد کر دیا کہ پھر وہاں پر تبلیغ کرے گا تو وہاں اس کے ساتھی زیادہ تیار ہو جائیں گے، لہذا یہ بھی رائے درست نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی رائے دی گئی۔ آخر میں ابو جہل، جاہلوں کا باپ، اس نے رائے دی کس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک شخص قبیلے کا لیتے ہیں، ہر قبیلے کے میں ایک نوجوان لیتے ہیں اور مل کر سارے قبیلوں کے جو افراد ہیں مل کر محمد کو معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جائیں گے تو اب ان کی قوم جو ہے وہ کیا بدلہ لے گی ہم سے انتقام تو نہیں لے، 12 قبیلے ہیں یا زیادہ جتنے قبیلے ہمارے ہیں، سب سے کس طرح انتقام لے گی؟ لہٰذا وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور سارے قبیلے مل کر خون بہا جو ہے وہ ادا کر دیں گے۔ اس کو بجھا دو جائے، ہاں بجھا دے، اس کو گلے کو پڑ رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے کہ محمد کو معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں، اور اسی کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انفال کی آیت نمبر 30 کے اندر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ تمہیں قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ یا پھر تمہیں شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا پھر اپنے ملک مکہ سے جو ہے وہ نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے ان کفار کے میٹنگ کے سارے احوال اپنے محبوب کو بتا دیے۔ اب یہاں پر اس آیت کا ضمن یہ بھی سن لیں کہ بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ انتہائی غلط قسم کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے الفاظ ہے ویسے ترجمہ کر دیا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ کفار مشرکین مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ ترجمہ کر دے کہ معاذ اللہ اللہ بھی مکر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا چال چل رہے تھے، اللہ بھی چال چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اس طرح کے ترجمے اب بھی موجود ہیں، تو یہ انتہائی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مکار کہنا، چال باز کہنا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے میں یہی مشورہ دیتا ہوں جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کا کسی صحیح مستند عالم دین جو سنی ہے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان، کیا نام ہے جی؟ ایمان کا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت میں ڈوب کر میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے، گویا ایسے ترجمہ فرمایا ہے جیسے سرکار دو عالم کو دیکھ دیکھ کے ترجمہ کرتے رہے ہیں۔ کنز الایمان اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چال چلنے والا ہے معاذ اللہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا کافر تو مکر کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ مکر کا الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب یہ کفار مشرکین یہ سارا مشورہ کر کے کہ آج رات جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے معاذ اللہ اسلام کو ختم کر دینا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے، اور وہ لوگ اکٹھے کر کے رات انہوں نے پروگرام بنایا
اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آج آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ اے علی مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، لہٰذا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ میرے آقا یہ فرمانے کے بعد وہاں سے اپنے حجرے سے باہر نکلے اور مولا علی کا مقام شان، کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ آپ کو کبھی سکون کی نیند آئی؟ پرسکون بے فکر ہوئے سوئے، کہا فرمایا ایک زندگی میں ایسا موقع آیا، وہ ہجرت کی رات تھی کہ میں اپنے بستر پر جو کہ رسول اللہ کا بستر تھا، فرماتے ہیں اس رات میں بڑا پرسکون بے فکر ہو کے سو گیا۔ وجہ یہ بتائی کہ اس رات، باقی راتوں میں ہر رات مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ موت نہ جانے کب آ جائے، لیکن اس رات میرے آقا نے کہہ دیا علی صبح اٹھنا، امانتیں واپس کرنا، پھر مدینے آ کے ہم سے ملنا۔ تو اللہ کے محبوب نے میری زندگی کی گارنٹی دے دی کہ جب تک صبح نہیں ہوگی، جب تک میں سرکار سے مدینے میں جا کر مل نہیں لیتا، مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی مشکل پرسکون ہو کے آپ سو گئے۔ اگر آج ہمارے گھر کا پولیس یا کوئی رینجر یا فوج محاصرہ کر لے، ہمارا چین و قرار لٹ جاتا ہے، لیکن مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ سرکار کی گارنٹی دینے کے بعد میں پرسکون ہو کے سو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ کہا بخن بخن مم مثلکا یا علی ابن ابی طالب، واہ واہ علی تیری کیا شان ہے، تیرا کیا مقام ہے۔ اور اس وقت اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرما دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دیتا ہے۔ مولا علی کو پتا ہے کہ آج اس بستر پر سونا ایسے ہے جیسے موت کو دعوت دینا، کہ آج اس بستر کو کفار مشرکین نے معاذلہ حملہ کرنا ہے، لیکن مولا علی پرسکون ہو کر اس بستر پر سو گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاسین کا ورد کرتے ہوئے، جس کا قرآن پاک میں اللہ بیان فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، سد کہتے ہیں دیوار کو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کا ورد کرتے ہوئے ان کفار مشرکین جو ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا آرام کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو شیطان لائن آ گیا، ہو بدبختو کیا کر رہے ہو، جس کے انتظار میں کھڑے ہو تو چلا گیا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا جو تلوار لے کے تو ہمیں بتا دیتا۔ اس نے کہا تم دیکھ نہیں سکے، میں بول نہیں سکا، تم دیکھ نہیں سکے، میں بول نہیں سکا۔ میرے آقا سیدھے صدیق اکبر کے گھر گئے، جو ہی دستک دی صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر لگتا ایسے ہے جس کو میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ کہ ہاں یا رسول اللہ آج نہیں، میں تو روزانہ رات کو آپ انتظار کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا اے ابو بکر ایک رات آئے گی جب تو میرے ساتھ مدینے ہجرت کر کے جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد میں سویا نہیں، نہ جانے کس رات آپ آئیں اور میں فوراً آپ کے لیے دروازہ کھول دوں۔ میں تو ہر رات آپ کا انتظار کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کو لے کر پھر وہاں سے آپ چلے، اور چلتے چلتے آپ غار ثور کی طرف آپ رواں دوا ہوئے۔ اب وہاں پر صدیق اکبر کا یہ طریقہ تھا، کبھی سرکار کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر یہ کس طرح چل رہے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی میرے دائیں ہو جاتے ہو، کبھی میرے بائیں ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سمجھتا ہوں کہ دشمن آپ کے آگے سے نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب سمجھتا ہوں کہ دشمن آگے پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، جب دائیں سمجھتا ہوں تو دائیں ہو جاتا ہوں، جب بائیں کی طرف سمجھتا ہوں تو بائیں ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ان اقتل فانا رجل واحد، اگر میں مارا گیا تو ایک شخص مرے گا، وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَ الْأُمَّةُ، یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مزید آگے چلے تو پیچھے سراقہ جو تھا وہ پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے پر، اس نے سرکار کو دیکھ لیا اور صدیق اکبر کو بھی دیکھ لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کو حکم فرمایا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لے۔ تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیا، وہ دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں تو غرق ہونے لگا ہوں، اس نے فوراً معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دے، میں واپس چلا جاتا ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔
میرے آقا نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے گھوڑے کے، اور پھر وہ آگے بڑھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ جب پھر مزید آگے بڑھنے لگا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیفا بکا یا سراقہ، اے سراقہ وہ وقت وہ لمحہ کیسا ہوگا، اذا صورتا بسوارا کسرا، جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کیسر کسرا یہ سپر پاور تھی اس وقت، جیسے آج کل امریکہ کو لوگ سپر پاور سمجھتے ہیں، رشیا کو سپر پاور سمجھتے ہیں، اس طرح سے یہ کیسر و کسرا کی جو بادشاہتیں تھی بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سراقہ وہ وقت ایک آئے گا کہ جب تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا جو بادشاہ ہیں ان کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور پھر یہ وقت آیا عہد فاروقی کے اندر جب مدائن فتح ہوا اور کسرا کے جو کنگن تھے میرے فاروق اعظم نے اس کو بلایا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بلایا فاروق اعظم نے، اور وہ اس بادشاہ کے کنگن فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں کے سراقوں کو پہنایا کہ سرکار نے جو فرمایا تھا آج وہ فرمان آپ کا پورا ہو رہا ہے۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جن کو رات کہا تو شب ہو کے رہی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ سرکار دو عالم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر صدیق اکبر غار ثور کی طرف چلے۔ اب جو خوش نصیب وہاں پہ گئے وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی تکلیفیں ہوں گی، کتنی پتھر اور چٹانیں اور کیا کیا معاملات ہوں گے۔ اب تو راستے بنے ہوئے نا غار ثور پہ چڑھنے کے لیے۔ اب بھی کوئی تندرست بندہ جب چڑھتا ہے غار ثور پر تو اس کو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے۔ میں نے سنا ہے کہ 5000 فٹ بلند ہے وہ پہاڑ، اور میرے فاروق صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھا کر سرکار کو جو ہے وہ آپ غار ثور تک پہنچے، اور پھر وہاں پہنچ کر پہلے آپ نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں غار میں جاتا ہوں، اور اس کی صفائی وغیرہ کی، بڑا طویل واقعہ ہے، اور پھر سرکار کو دعوت دی۔ پھر سرکار اندر تشریف لے کے غار ثور کے اندر، اتنے میں کفار اور مشرکین بھی ڈھونڈتے وہ بھی غار کے سرہانے پہنچ گئے۔ اندر کون ہے؟ سرکار دو عالم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کفار اور مشرکین غار کے منہ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ غار کے اندر دیکھ لو شاید اس کے اندر نہ ہو۔ اب غار کا کیا ہوتا، غار کے اوپر جو تھی وہ مکڑی نے جال بن دیا تھا اللہ کے حکم سے، اور کبوتری انڈے بھی باندھے دیے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جو جالا ہے یہ ٹوٹ جاتا، انڈے بھی گر جاتے، زیادہ اندر کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو سلامت ہے، انڈے بھی سلامت ہے، جالا بھی اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اندر سے صدیق اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کا یا رسول اللہ اگر یہ جھک جائیں، اب کھڑے ہوئے تھے نا غار کے سرانے کے اوپر جو غار کا منہ تھا، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اگر یہ جھک جائیں تو ہمیں پا لیں گے، اگر یہ جھک جائیں تو ہمیں، مطلب کیا تھا کہ جھک کے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اگر یہ آپ کے سامنے جھک جائیں، سر تسلیم خم کر دیں گے تو ہم ان کو مل جائیں گے، اور جس کے مصطفیٰ اس کا سب کچھ، اگر یہ جھک جائیں تو ہمیں یہ پا لیں گے۔ اب دیکھیں صدیق اکبر بھی بات کر رہے ہیں، فاصلہ کتنا، چند فٹ کا فاصلہ ہے۔ صدیق اکبر بھی سرکار سے باتیں کر رہے ہیں، سرکار صدیق اکبر تو کفار کی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر جو باتیں سرکار سے کر رہے ہیں وہ کفار مشرکین اس کو سن نہیں سکے، اور اس لیے نظر نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ نے کیا بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو کہتے دشمن کے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں۔ سرکار دے اعلیٰ تو اس کائنات کی جان ہے، کسی نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ کوئی کہے کہ جی میرے آنکھوں میں جان ہے تو پھر یہ ہاتھ کیوں چل رہے ہیں؟ کوئی کہے میرے پاؤں میں جان ہے، پھر ہاتھ کیوں چل رہے ہیں؟ آنکھیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جان نظر نہیں آتی۔ جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، کیوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز،
اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں اس پہ جان دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا مولا علی نے اپنی نماز قربان کر دی، اور صدیق اکبر نے غار کے اندر اپنی جان قربان کر دی کہ سانپ ڈستا رہا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح آج فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بندگی سے مراد غلامی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کو بھی بندگی کہتے ہیں، ایک بندگی کا معنی ہے غلامی، یعنی اصل غلامی جو ہے وہ رسول اللہ کی ہی غلامی ہے۔ سرکار کی غلامی کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء و بین ما عندہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے سن لیا، صدیق اکبر نے سنا تو ایک دیوار کے ساتھ لپٹ کے بلک بلک کے رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ سرکار تو کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے محبوب تو کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر ہم راز مصطفیٰ تھے، فرمایا کسی اور بندے کے بارے میں نہیں، میرے آقا اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اختیار دیا ہے، چاہو تو دنیا میں رہوں، چاہو تو آخرت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب سے جب پوچھا گیا یا اللہ یا رسول اللہ اس بندے نے کیا اختیار کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والہانہ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی۔ عجیب منظر تھا، صحابہ کرام کے اوصال سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ دیوار کے ساتھ ایک لگا، گم سم ہو کے بیٹھ کے، نہ بول رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، خاموش بالکل گم سم ہو گئے سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا عالم یہ تھا کہ تلوار ہاتھ میں لے لی، خبردار کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ فرق محبت کے جذبات تھے ان کے۔ اور صدیق اکبر کچھ دیر پہلے سرکار سے اجازت لے کر، سرکار کے بھی ساتھ جب طبیعت کوئی سنبھل گئی سرکار کی تو حضور نبی کریم سے اجازت دی سیدنا صدیق اکبر نے، کیونکہ دو ازواج تھیں ان کی وہاں پر، تو مدینے سے کچھ فاصلے پر تھی دوسری زوجہ کا گھر، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی طبیعت سنبھل گئی ہے ماشاءاللہ، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زوجہ کے پاس چلا جاؤں، تو تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا چلے جاؤ، وہ چلے گئے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ یار غار مصطفیٰ کو جو سب سے زیادہ قریب رہا ہو، جو سرکار کا گہرا دوست ہو، سب سے بڑا عاشق ہو، سب سے بڑا پیارا ہو، سب سے بڑا محبوب ہو، اس کو جب محبوب کے وصال کی خبر پہنچی ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ صدیق اکبر واپس پلٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، سرکار کے چہرے پر کپڑا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور سرکار کے پیشانی پہ صدیق اکبر نے بوسہ دیا، اور آپ نے کہا بی ابی انت یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لا یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ پہ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ اما الموت الذی کتبہ اللہ علیک فقد حتما، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے اس کو پورا کر دیا، آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور اسی طرف اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔
پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو خاموش کرایا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے، تلوار لے کے وہ کھڑے تھے، خبر تھا کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر کے کہنے پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے۔ پھر صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، فمن کان منکم یعبد محمدا، خوب جان لو، سن لو، سمجھ لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور اس کو موت نہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب تھا، اور پھر صدیق اکبر نے یہ جملہ، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ پڑھی قرآن پاک کی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے، کیا تم اپنے پاؤں الٹے پھر جاؤ گے؟ اور صدیق اکبر نے یہ کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ جو اللہ ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی، لہٰذا نبی پاک کا وصال ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ یہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ ابھی بے شمار احادیث کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شان عظمت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشق رسول، کوئی بات نہیں، آج چھٹی ہے ویسے ملک صاحب، کوئی بات نہیں، کیوں جی کسی کو جلدی تو نہیں ہے آج؟ ویسے صدیق اکبر کا دن ہے آج، 22 جمادی الاخری، آپ آج کا دن جو ہے ان کا وصال کا دن ہے۔ ویسے ہی ماشاءاللہ ساری آج فارغ ہی ہیں، کسی کو کام کاج میرے خیال میں نہیں ہوگا ضروری کوئی، تو کوئی بات نہیں، آج کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آگے بھی چلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ صدیق اکبر کا ذکر تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا ہے، ساری زندگی بندے صدیق کبھی شان بیان کرتے ہوں کہ شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق نے مجھ پہ وہ احسانات کیے ہیں، وہ احسانات کیے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ سرکار خود جن کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو صدیق اکبر کا ذکر یہ ہم ان کی نسبت مزید اپنی پختہ کرنے کے لیے ہم ان کے ذکر کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، ان کو ہمارے تذکروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ان سے نسبتیں برقرار رکھنے کے لیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے ایک غریب گھرانے کی بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے بچی جو تھی گھر کی، اور بولنے لگے اب تو صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریاں کون دوہا کرے گا، کون دودھ نکالا کرے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ صدیق اکبر خود ہی آ کے تمہارے بکریوں کا دودھ دوہا کرے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک نبینہ عورت، جب خلیفہ بنا تو نبینہ عورت تھی، میں اس کے پاس گیا تو اس کے گھر کے سارے کام کاج ہوتے تھے، پانی بھرا ہوتا تھا، صفائی ستھرائی سارا کچھ ہوتا تھا، بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کون بندہ ہے کہ روزانہ آ کے صبح صبح کام سارے کر جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، کھانا کھلا جاتا ہے، صفائی ستھرائی ساری کر جاتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں جس دن صدیق اکبر کا وصال ہوا تو کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو پانی نہیں بھرا ہوا تھا، صفائی نہیں کی ہوئی تھی، کہتے ہیں میں نے کھانا تیار کیا اور کھانا اس بوڑھیا جو نابینا تھی اس کو لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے آج صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بی بی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہا آج لگتا یہی ہے کہ کوئی اجنبی آیا ہے، کیونکہ میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن جو پہلے آتا تھا جب مجھے منہ میں لقمہ ڈالتا پہلے اپنے منہ میں نرم کر کے چباتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، آج جس نے بھی ڈالا ہے اس نے بغیر چبائے نرم کیے میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہونے کے بعد۔ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں اور مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، میرے آقا نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت کی ٹکٹیں جو ہیں مولا علی کے ذریعے تقسیم فرمائے گا۔ جنت کی ٹکٹیں کون دے گا؟ مولا علی۔ تو مولا علی جب سنا تو آپ بھی مسکرائے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی۔ کون سی حدیث؟ کہا میرے آقا نے فرمایا علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی۔
جو صدیق سے محبت نہیں کرتا میرے آقا کا یہ غلام مولا علی اس کو جنت کی ٹکٹ ہرگز 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 نہیں دیں گے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے آپ کو ہمارے دین کے لیے ہم سے آگے کیا، اپنے مصلح پہ کھڑا کیا، ہم دنیا کے معاملے میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور مولا علی نے صدیق اکبر کے پیچھے 2.5 سال نمازیں پڑھی ہیں اور اپنا خلیفہ ان کو مانا ہے اور جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، یہ ہمیشہ ایمان پر ہی رہے ہیں۔ اور ان دونوں کا صدیق اکبر جب سیدہ فاطمہ بیمار تھیں، علیم تھیں، سرکار کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ سرکار کا اتنا غم تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کی عیادت کے لیے صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے۔ ان کی عیادت کے لیے آپ ان کے پاس گئے اور پردے کی اوٹ میں صدیق اکبر نے کہا، اے سیدہ، مجھے سب سے زیادہ پیارا یہی لگتا ہے کہ میں اپنا مال اہل بیت پر قربان کرتا رہوں، جو وہاں جا کر ان کی عیادت کر رہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر سے کہہ کر سیدہ کا جو جنازہ تھا ان سے پڑھوا، صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر سیدہ اسماء بنت امیہ جو صدیق اکبر کی بیوہ تھی، عدت کے بعد مولا علی مشکل کشا نے ان سے نکاح فرمایا۔ اگر ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی، عداوتیں ہوتی، اختلافات ہوتے، اس طرح رشتہ داریاں کام کی جاتی۔ باغ فدق کا معاملہ بعض لوگ اس کو چھالتے ہیں کہ دیکھو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے پاس گئیں کہ جو باغ ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ جو مال فے ہے، یہ مال فے کہلاتا تھا، باغ فدق جو تھا یہ مال فے تھا، اور حضور پاک کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اس کی آمدنی جو تھی اپنے اوپر خرچ کرتے، اہل بیت پہ، گھر والوں پہ، اور غربا مساکین میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ سیدہ نے جا کے اس کے بارے میں پوچھا کہ باغ جو فدق ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وراثت نہیں ہوتی، ہم نے جو کچھ مال چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ نے یہ سنا، آپ چپ کر کے چلی گئیں، آپ خاموش ہو گئے۔ سرکار کی حدیث جب سامنے آ گئی، سرکار جب فرمان سامنے آ گیا، آگے اس کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور کون بیان کر رہا ہے؟ وہ جو صدیق اکبر ہیں، جو سب سے بڑے سچے ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو، صادق وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، صدیق وہ ہوتا ہے جیسا کہے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ تو بہت سیدہ وہاں سے چلی گئی، ناراض ہو کے نہیں، جب سرکار کا فرمان سنا تو چلی گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا جو سرکار کا غم تھا۔ اب وہ کس وجہ سے سیدہ آپ ان کے بارگاہ میں بار بار آتی، اور آپ پردہ خاتون تھے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی روح بھی ملک الموت نے قبض نہیں کی، سیدہ کی روح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود قبض کی ہے، اس وجہ سے کہ جب ان کا وصال کا قریب آیا تو سیدہ نے اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دعا کی، یا رب العزت آج تک مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو ملک الموت بھی میرے لیے غیر محرم ہے، یا اللہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میری روح تو خود قبض کر، تو اللہ تعالیٰ نے خود سیدہ کی روح کو قبض فرمایا۔ ان کا تو یہ مقام ہے۔ بالوں کے تو ناراض نہیں، یہ ہو گیا معاذ اللہ، یہ ہو گیا، جو صدیق اکبر سارا مال اہل بیت پہ قربان کر رہے ہیں، وہ مال جو باغ ہے وہ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کی عظمت گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صدیق اکبر اہل بیت سے، بلکہ میرے آقا سے خود ہی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ کی آل پر خرچ کرنا زیادہ افضل لگتا ہے بنسبت اپنے گھر والوں کے۔ بے شمار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے انہی سادہ کپڑوں میں جو ہے 2 چادروں میں کفن دے دینا، نیا کفن یا عمدہ کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کپڑے دھو کر مجھے کفن دے دینا، اور جب جس رات
آپ سوئے تو رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا، اچانک دونوں کپڑے سبز ہونا شروع ہو گئے، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدیق اکبر کو السلام علیکم کہا، مصافحہ کیا اور اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، فرمایا اے ابو بکر مجھے تم سے ملنے کا بڑا شدید اشتیاق ہے، کیا ابھی وقت نہیں ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ یہ فرما کر سرکار کا چہرہ اوجھل ہو گیا۔ صدیق اکبر اس خواب کے بعد اتنے روئے کہ گھر والے آپ کے رونے کے بعد دیکھ کے آپ کے کمرے میں آ گئے، ہچکی بند کی آپ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صدیق اکبر نے جو ہے غسل کیا، ٹھنڈ تھی، سردی تھی، جس وجہ سے آپ کو نمونیا کہہ لیں وہ ہو گیا۔